بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ آج میرے مہمان ہیں مجاہد منصوری صاحب۔ ان کا بہت شکریہ کہ وہ ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب جو کہ میرے مختصر نوٹس پہ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے۔ بات اصل میں آج کے ہاٹ ٹاپک صدر ٹرمپ کے خطاب پر ٹی وی 89 کا تجزیہ فوری ہم شروع کرنا چاہتے تھے، لہٰذا معمول سے ہٹ کر آج ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ منصوری صاحب، آپ تشریف لائے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ دنیا 3 دن سے منتظر تھی کہ ٹرمپ کے خطاب کے بارے میں مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت ہوگی۔ ٹی وی 89 معمول کے مطابق ٹی وی ٹاک شو کا انتظار کیے بغیر آج آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہے کہ سر یہ بتائیے کہ آپ عالمی اہمیت کو، اس خطاب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں عالمی سطح پر؟ جی دیکھیے، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پوری دنیا اس کی منتظر تھی، اس خطاب کی، کیونکہ 1 مہینے کی جنگ ہو گئی تھی اور اس کے ابتدائی نتائج، کافی بڑے بڑے نتائج جو ہے وہ واضح ہو گئے تھے، اور اس میں بالکل یہ ساری دنیا کا تجزیہ ہے کہ ایران ون ون پوزیشن میں آ گیا ہے، اور جو اسرائیل اور امریکہ کی اس پر جارحیت تھی، حملہ تھا، وہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوا ہے۔ ٹھیک، نہ صرف ناکام ہوا ہے بلکہ بہت کچھ کھو بیٹھا ہے۔ اب جو صدر ٹرمپ کی جو بیانیے آئے اس دوران، ان کی جو کمیونیکیشن ہوئی، ان کا ویسے اس جنگ کے حوالے سے بڑی حیرت کی بات ہے، کوئی کمیونیکیشن سپورٹ سسٹم جو ہے وہ نہیں انہوں نے قائم کیا، کیونکہ نظر بھی نہیں آ رہا، نظر ہی نہیں آ رہا۔ نظر ہی نہیں آ رہا۔ امریکہ جیسا ہب جو کمیونیکیشن کا ہے اور جس کے پاس سارا نظام ساری دنیا کا، اس کو فالو کر کے وہ چلتے ہیں، دنیا اس سے سیکھتی ہے اور سیکھتی رہی ہے، لیکن اس کے پاس اتنی بڑی جنگ کے لیے اپنا کوئی کمیونیکیشن سپورٹ سسٹم بنانے میں امریکہ مکمل طور پر ناکام رہا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب دنیا میں بھی تو ایک کمیونیکیشن فلو ہے نا، ایسا تو نہیں ہے، لیکن جو کمیونیکیشن صدر ٹرمپ نے صدر کی حیثیت سے کی، امریکی صدر کی حیثیت سے کی، وہ بہت ہی مایوس کن رہی ہے۔ اس نے اپنی قوم کو بھی ڈیمورلائز کیا، امریکنوں کو خود، اور پوری دنیا کو بھی مایوس کیا۔ لیکن ایران اس کا بہت بڑا بینیفیشری ہے، اس کو اس کا بہت فائدہ ہوا ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ دنیا اس کو کیسے لے گی اور اس خطاب کو کیسے لے گی، دیکھیں پہلے تو امیڈیٹ بیک گراؤنڈ جو ہے خطاب کا، کہ کس موقع پر انہوں نے خطاب کی ضرورت محسوس کی، اس پہ بات کر لیجیے۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں وہ یہ تھی کہ صدر ٹرمپ کی مایوسی اپنی انتہا پہ پہنچ گئی تھی، اور اس کی غالباً ایک بڑی ریزن جو ہے وہ یہ بنی ہے کہ امریکی رائے عامہ جو تیار تو ہو رہی تھی، پبلک ڈسکورس بن رہے تھے۔ دیکھیں سب سے بڑا جو پبلک ڈسکورس ہے، پبلک ڈسکورس کو میں یوں کہوں گا، یہ ایک کمیونیکیشن سائنس کا لفظ ہے، زبان زد عام۔ جب ایک عوام اپنا نیریٹو بنا لیتے ہیں نا، جو گلی محلے سے نکلتا ہے اور پورے عوام بناتے ہیں، ایک نیریٹو وہ ہوتا ہے جو بڑے کانشیس مینر میں ہمارے جو تھنک ٹینک ہیں وہ بناتے ہیں، اور وہ بیانیاں چل جو جاتا ہے، کمیونیکیشن سپورٹ سسٹم ہے، پبلک ریلیشنز آفیسر، یہ وہ سب، پھر وہ بیانیاں ایک وہ بناتے ہیں، تصویر اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن جو عوام کی رائے کی شکل میں نکلتا ہے اور وہ زبان زد عام ہو جائے، وہ عوامی بیانیہ ہوتا ہے۔ عوامی بیانیہ امریکہ میں بھی یہ بنا اور دنیا میں بھی یہ بنا کہ یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ کی نہیں ہے، یہ جنگ اسرائیل کی ہے، اور نتن یاہو نے اور ان کے ساتھیوں نے، خود ٹرمپ نے تسلیم کیا ہے کہ اپنا جو ان کے جو سیکٹری وار ہیں، جو سیکٹری اصل میں ڈیفنس ہوتے تھے، اس کو انہوں نے سیکٹری وار کا نام دیا۔ اور یہ میں آپ کو ناظرین کے لیے بہت دلچسپ بات بتا دوں کہ اس کو انہوں نے ایک بل لا کے تبدیل کیا ہے، یہ جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے اس کا نام جو ہے وار ڈپارٹمنٹ تبدیل کرنے کے لیے 2 ارب روپے لگائے گئے ہیں اس میں۔ یہ میں آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اپنی چیٹنگ کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ 2 ارب روپے خرچ کرنے پڑے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کا نام تبدیل کرنے کے لیے۔ تو وہ جو سیکٹری وار ہیں پیٹ، انہوں نے، اور جیرڈ کشریز جو ان کے داماد ہیں، اور 1-2 اور لوگ جو ان کے مائکرو بھی، انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو ان لوگوں نے آمادہ کیے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو وار کرنے کا طریقہ ہے، کانگریس سے اس کی منظوری لینا، جو ایک اعلانیہ آتا ہے
کہ سرکاری آپ اپنی فورن پالیسی کے طور پر وار ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے، جس طرح ڈپلومیسی ایک انسٹرومنٹ ہے، اکنامک ایک انسٹرومنٹ ہے، پروپیگنڈا ایک انسٹرومنٹ ہے، اسی طرح جنگ بھی خارجہ پالیسی میں ایک انسٹرومنٹ مانی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب جنگ آمد بتنگ آمد، کہ ایوائڈ کیا جاتا ہے جنگ کو، سب سے زیادہ ڈپلومیسی کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن جنگ کے طور پر بھی آپ انسٹرومنٹ ایک استعمال کرتے ہیں، جس طرح اس کا جواز پھر بنانا پڑتا ہے کہ ہم مجبور ہو گئے تھے، ہمیں کرنا پڑا یہ۔ تو انہوں نے ایک دم اس جنگ کا آغاز کر دیا، اس میں کوئی نہ مشاورت ہوئی، نہ اس کو ٹیبل کیا گیا کانگریس میں، کوئی اس پر بحث نہیں ہوئی، کوئی اس پہ تھنک ٹینک کی کوئی رپورٹ نہیں آئی، کوئی سمری، کچھ بھی کوئی حوالہ ایسا نہیں ہے جس سے ریشنلائز کیا جائے، ایک عقلی جواز پیش کیا جائے جنگ کا، وہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا عوامی بیانیہ یہی بنا اور بڑا صحیح بنا کہ جو یہ زبان خلق ہے یہ امریکی عوام کا، اس میں پھر ایک صبر کا اور تحمل کا اور انتظار کا پہلو بھی آپ عوامی رائے عامہ میں دیکھیں گے کہ امریکیوں میں رائے تو بن گئی تھی بہت جلدی، لیکن اس میں ٹائم لگایا ہے کہ وہ منظم ہو کر ایک بم کی طرح سامنے آ گئی۔ وہاں ایک بم پھٹا ہے جو ایئر بیسس پر ایران اٹیک کر رہا ہے تو کر ہی رہا ہے، ایک بم خود امریکی رائے عامہ نے پھاڑا ہے، جو ویٹنام کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ جب امریکی رائے عامہ کھل کے آ گئی تھی، کیمپسز میں مظاہرے ہونے لگے تھے تو امریکہ گھٹنوں پر آ گیا تھا۔ سر یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جی، امریکہ ویٹنام کی جنگ ہارا، امریکہ افغانستان کی جنگ ہارا، امریکہ نے کون سی جنگ جیتی آج تک؟ ہاں جی، وہ تو خیر بہت منظم جنگیں تھیں، اور یہ جنگ تو بڑی ہیفیسٹلی اس طرح مطلب اچانک حملے منہ کیے اٹھا کے کر دی گئی ہے۔ تو جب وہ جنگیں برسوں کے بعد اتنی منظم انداز میں نہیں کر سکے تو لیکن وہ بھی نہیں جیت سکا، اس کی ریزنز وہ بھی نہیں جیت سکے۔ کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک آپ ریشنلائز نہ کریں، وہ جہاں پر حملہ کرتا ہے اس کی اپنی پوزیشن کیا ہے۔ ویٹ کانگ نے اپنی پوزیشن لی، وہاں پر ان کی جو ٹیکن پوزیشن تھی بڑی سٹرونگ تھی، اور ان کی ایک محدود سی لائف لائن تھی جو جنگ کے حوالے سے، وہ تھی چائنا کی۔ چائنا خود اس وقت کوئی بڑی طاقت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو اسلحہ، بندوقیں، جو بھی اس وقت کا خفیف اسلحہ تھا، اور وہ گوریلا بیس پر لڑی جا رہی تھی، وہ ایک ہڈن وار تھی ویٹنامیوں کی طرف سے، تو وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ جنگ بھی اسی طرح ریشنلائز نہیں ہوتی۔ جو افغانستان کی دوسری جنگ ہے وہ ریشنلائز نہیں ہے، لیکن جو پہلی جنگ تھی جب رشیا آیا ہے وہ ویل ریشنلائز تھی، اس میں جنرل اسمبلی کی قراردادیں ہیں، اس میں پوری اسلامی دنیا جو ہے وہ امریکہ اور پاکستان کے ساتھ تھی، اس میں پورا جو مغربی بلاک تھا وہ اس میں سپورٹ کر رہا تھا مالی طور پر بھی، اور وہاں سے جارحیت ہو کر رشیا آ کر بیٹھا تھا افغانستان میں، تو وہ ریشنلائز تھی۔ تو یہ بھی ریشنلائز نہیں ہو سکی، اس کو بالکل ریشنلائز کرنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی انہوں نے۔ ایک ہی بات بس، جو بیانیہ تھا ان کا کہ رجیم اور نیوکلر دونوں پٹ گئے ہیں، رجیم کو وہ کہتے ہیں چینج ہو گیا، یہ اپنے تئیں جو صدر ٹرمپ نے، اور جس کو انہوں نے دہرایا بار بار، دیکھیں پہلے تو کل کا جو ان کا خطاب ہے وہ 19 منٹ کا ہے، اس میں 10-12 منٹ وہی بیانیہ ہیں جو صدر ٹرمپ دہراتے رہے ہیں۔ آج وہ ان کو ریشنلائز بھی نہیں کر سکے، انہوں نے صرف اس کو دہرایا ہی ہے۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے ان کی ہم نے ختم کر دیا ہے، ان کی نیوی ختم کر دی ہے، ان کی ایئر فورس ختم کر دیا ہے، اور رجیم بھی چینج ہو گیا ہے۔ اب وہ رجیم نہیں رہا، وہ نیو رجیم کا نام اس کو دے رہیں گے، جبکہ کچھ بھی نہیں ہوا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک بڑا سٹرونگ سٹیبل سسٹم ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ افراد سے نہیں ہے کہ اگر وہ منظر سے ہٹ جائیں گے تو نظام گر جائے گا، اس کا تعلق کسی گروہ یا پارٹی سے نہیں ہے، وہ ایک منظم نظام بن چکا ہے، اس میں پورے عوام شامل ہیں، وہ ویل مینڈیٹڈ ہے اور ہر وقت مینڈیٹڈ رہتا ہے۔ رجیم وہاں تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن نظام تبدیل نہیں ہوا، الیکشن ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹ آتے ہیں، لیکن نظام اپنی جگہ قائم ہے، نظام لیئرز پر قائم ہے جو اس کے سیاسی استحکام کی ضمانت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ اس جنگ میں نفسیاتی مریض بھی بن چکا ہے، کبھی جاری کبھی نہیں جاری؟ یہ مجھے بتائیے کہ اس نے جو مسلسل جنگ جاری رکھنے کی بات کی ہے، اس کے اہداف ہیں کیا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ یہ چاہتا کیا ہے کہ جو مسلسل جنگ ہے یہ اس کے خطاب کا باٹم لائن ہے کہ ابھی جنگ جاری رہے گی، یعنی یہ بات کرنے کے بعد کہ ہم نے سارے اہداف حاصل کر لیے اور اپنے تو انہوں نے ایران کو ادھموا کر دیا، برباد کر دیا، ختم کر دیا، پھر کس بات کی جنگ کر رہے ہیں؟ تو اب یہ سوال آپ کا بہت اپریشیٹ کہ آپ نے سوال کیا کہ اب کیا اہداف ہیں ان کے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرمپ کی ہمت بھی ٹوٹ گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹرمپ نے جو آخری ایکشن اپنے تئیں لیا ہے
اس میں ہو سکتا ہے ان کی مشاورت بھی شامل ہو اور موٹیویشن بھی ہو اپنے پارٹنر کی طرف سے، نیتن یاہو کی طرف سے، لیکن بظاہر یہ لگا کہ یہ ان کا اپنی پرسنل سی کو کمٹمنٹ تھی کہ اب میں اس کو بھی آزاؤں کہ وہ جو بوٹس فار فیلڈ کہ یہ اب ہم زمین پر اتریں گے. کل انہوں نے نام نہیں لیا اس کا. امیڈیٹ بیک گراؤنڈ میں اس کی تیاریاں، اس کی خبریں بہت ہیں، ابھی تک آ رہی ہیں، لیکن اب نہیں نام لیا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ٹرمپ کو جو خطاب کی ضرورت محسوس ہوئی یہ 9 ملین امریکیوں کے باہر نکلنے سے ہوئی ہے. اس کا جو پریشر پڑا ہے، آپ دیکھیں نا 2-3 دن پہلے وہاں مظاہرے ہوئے ہیں تو ساتھ ہی یہ خبر آ گئی جی کہ وہ خطاب کریں گے، لیکن انہوں نے عوام کو ایڈریس نہیں کیا زیادہ. عوام کے جو مسائل ہیں، جو مہنگائی ہو رہی ہے، یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹریٹ ہارمز جو ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں رہا، جس نے اس کو سنبھالنا ہے سنبھال لے، جس کو جو اس کے بینیفیشری ہیں وہ جو ہیں انہوں نے انوائٹ کیا. اسپین نہیں آیا، فرانس نہیں آیا، اٹلی نہیں آیا، نیٹو نہیں آیا. انڈیویجولی بھی ممالک کو بلانے کی کوشش کی. صرف اتحادی کیوں چھوڑ گئے ہیں اس کی؟ اتحادی اس لیے چھوڑ گئے ہیں کہ اتحادی اس لیے چھوڑ گئے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے انہوں نے دیکھا پہلے کہ یہ کیا کما رہے ہیں، اس سے کیا حاصل کر رہے ہیں اس جنگ سے. تو یہ دیکھا تھا خسارہ ہی خسارہ ہے، تو اس میں سے تو کچھ بھی نہیں نکل رہا. تو پہلے تو وہ خاموش رہے کہ ٹرمپ صاحب ناراض نہ ہو جائیں ان سے. وہ ناراض تو وہ اتحادی تو پہلے ہی اکھڑے ہوئے ہیں ان سے. وہ جو بیانیے بنا چکے ہیں یورپ کے بارے میں، گرین لینڈ کا بیانیہ، کینیڈا کا بیانیہ، تو وہ تو ایک تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے تحمل کیا اور اپنی رائے کو سنبھالے رکھا انہوں نے. لیکن 1-2 کنٹری جس طرح اسپین ہے، اٹلی ہے، انہوں نے ہمت بھی کی. انہوں نے کہا جی ہم اس جنگ کا پارٹنر نہیں بن سکتے. انڈیویجولی ان کو جب پارٹنر بنانے کی کوشش کی گئی تو وہ پھر وہ پورے نیٹو ممبرز نے ہی کہہ دیا کہ جی ہم اس جنگ کو اس لیے نہیں آ سکتے کہ وہ اس کا عقلی جواز جو ہے نا ان کے سامنے بہت ہی کمزور ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. جو ہے وہ جارحانہ ہے، وہ جارحیت ہے، وہ انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے جو غزہ کا ہوا ہے. کس طریقے کے ساتھ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں گے؟ یہ جو عرب بھائی ہیں ہمارے، ان کے معاملات اور تھے. ان کو اپنی سلامتی کا ایک خدشہ تھا. سر یہ کیوں ٹوٹے ہیں؟ یہ اس لیے ٹوٹ چکے ہیں. یہ اس لیے ٹوٹ چکے ہیں، ایران کو اکیلا چھوڑ دیا اس لیے ٹوٹ چکے کہ نیتن یاہو کے جو خواب تھے، ٹرمپ اس کے پیروکار بن گئے، اس کے معاون بن گئے، اور انہوں نے اپنی اتھارٹی کا بے رحمانہ استعمال کیا ہے، امریکی عوام کو نظر انداز کر کے، غزہ کی انسانیت کو نظر انداز کر کے، اور دنیا کی عالمی رائمہ اور میڈیا کو نظر انداز کر کے، انہوں نے اپنی میڈیا کو بھی انہوں نے نظر انداز کر کے اپنے آپ کو نیتن یاہو کے ساتھ باندھ لیا. اور مجھے یقین ہے، یہ میں بالکل اپنا ذاتی تجزیہ دے رہا ہوں جو فوری خطاب کے بعد آیا، کہ یہ جو جنگ جاری رکھنے کی بات ہے کہ نئے اہداف کیا ہیں، جو آپ کا سوال ہے. نئے اہداف ان کے یہ ہیں، یہ ٹرمپ کا اپنی پوزیشن نہیں ہے، یہ ٹرمپ کی ٹیکن پوزیشن ہے، جو اسرائیلی لابی ہے، جیوز لابی ہے، اسٹرانگ لابی. کیونکہ نیتن یاہو کی اکیلی پوزیشن اب نہیں رہی، نہ ان کے گروپ کی رہی ہے کہ وہ 3-4 آدمی جو ان کا داماد صاحب ہیں، جن کو وائٹ ہاؤس میں انہوں نے ابراہم جو ایکارڈ کا آفس بنا کے دیا ہوا ہے وائٹ ہاؤس کے اندر، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، جس کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں. تو اس سے عربوں کا معاملہ یہ ہے، دیکھیں ان کو ایک خدشہ تو تھا ایران سے. اب وہ کیسے پیدا کیا گیا، کتنا وہ اس کا جواز ہے ان کے نزدیک، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن جی سی سی جو بنی تھی وہ ایرانی دفاعی خطرے کی وجہ سے بنی تھی، سلامتی کی وجہ سے، کہ ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے، یہ پتہ نہیں ریڈیکل اسلام آ رہا ہے، بہت کچھ ہے. کچھ اشارے بھی ہوئے ایرانیوں سے، کوئی انقلابی، جس طرح انقلاب کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے نا، اس میں خطرہ تو پیدا ہوا تھا عربوں کے لیے کہ بھئی یہ جو اسلامی انقلاب آ رہا ہے یہ ہماری طرف نہ آ جائے. بلکہ اس میں 1-2 بیانات بھی تھے اس وقت ریولیوشنریز لیڈر کے، لیکن وہ چیز مینیج ہو گئی پھر بعد میں. ایرانیوں کی جو وہ کمیونیکیشن تھی، جو میں کسی حد تک کہوں گا کہ وہ غیر محتاط تھی، اس نے ڈرایا تو تھا سارے گلف کو، جو یہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں. تو یہ انہیں ایک دفاع کا اپنا خطرہ پڑ گیا تھا. اس کا بہت زیادہ ناجائز فائدہ جو ہے وہ امریکہ کے اسلحہ ڈیلروں نے اٹھایا. ٹھیک ہے نہیں، بہت آسانی سے امریکہ ایک اچھا شیلٹر ان کو دے سکتا تھا، جس میں ایک رفٹ نہ پیدا ہوتی بٹوین جی سی ریجن اور ایران. اس کی ایک ضمانت دے سکتا تھا، ایران کو بھی مینیج کیا جا سکتا تھا، اور وہ مینیج خود ہی ہو گیا. ایران خود مینیج ہو گیا کہ ان کو اتنا ڈرایا نہ جائے. وہ مین سٹریم پالیٹکس سے نکال دیا ان کو، انٹرنیشنل پالیٹکس سے.
مین اسٹریم جو گلوبل اکانومی ہے اس سے آپ نے ایران کو نکال دیا، سب کچھ اس کے ساتھ ہو گیا۔ دیکھیں یہ اب جو کام ہوا ہے یہ اسرائیلی لابی کی وجہ سے ہوا ہے کہ جی ابھی جنگ جاری رہے گی، ہم حملے کریں گے، ہم نے سب کچھ کر دیا ہے ایران کے ساتھ، ہم نے اس کی کمر توڑ دی ہے، اس کی نیوی، اس کا سب کچھ ختم کر دیا۔ نیوی تو ان کی اپنی ادھوری رہ گئی، اپنی اس کو ڈیمیج ہو گئی، اس کے ڈینٹ پڑ گئے، جو آ کے گھیرا ڈالا تھا ایران کو دور چلے گئے، 1,500-2,000 کلومیٹر کی طرف دور چلے گئے۔ پھر وہ ڈیگو گارشیا میں آ کے وہاں پر انہوں نے کام کیا کہ جی اب یہاں پر ہم اپنا اڈا دباتے ہیں، وہ تو کافی 1,500-2,000 کلومیٹر پر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوی خود ان کی کام نہیں آئی، جس کا سب سے دبدبہ جو تھا انہوں نے ڈالا ایران کو ڈرانے کے لیے۔ تو دیکھیں ایران ڈرا نہیں، ایران کی اپنی پوزیشن، سب سے بڑی جو سٹرونگ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہراساں نہیں ہوا۔ ایران میں ایک بیانیہ ہے، میں ابھی عوامی بیانیوں کی ذکر کر رہے تھے نا، ایران میں ایک شعر کہا جاتا ہے اور یہ عشروں سے کہا جا رہا ہے، شاید صدیوں سے کہا جا رہا ہے کہ مشکل نیست کا آسان شود۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مشکل نہیں ہوتی جو آسان نہ ہو جائے، واہ، ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ ان ہر کی مشکل آسان ہوتی ہے، یہ ان کی اجتماعی فلسفی ہے ایرانی، ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ یہ کسی حکومت کا بیانیہ نہیں ہے، یہ وہاں کی قوم کا بیانیہ ہے، یہ وہاں کی تہذیب سے نکلا ہے، یہ وہاں کی شاعری سے نکلا ہے، یہ وہاں کے ادب سے نکلا ہے۔ مشکل نیست کے آسان شود، مرد باید کے ہر آسان شود۔ وہ مرد ہی نہیں جو ہراساں ہو جائے۔ واہ جی واہ، وہ تو جنگ اسی شعر پہ تمہیں قوم بنی ہے۔ جنگ تو مرد لڑتے ہیں، تو ایرانی یہ کہتے ہیں وہ مرد ہی نہیں جو ہراساں ہو جائے۔ تو ہم تو کوئی جتنے سے بڑا بھی جن آ جائے، طاقت آ جائے، امریکہ آ جائے، سب مل کر آ جائیں۔ تو ایران نے اپنی ثابت کیا ہے، ثابت یہ ہوا ثابت کہ کیا ہے۔ اس بیانیے کی بنیاد پر ایران نے اپنی تنہائی کو اپنی طاقت میں تبدیل کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کمال، ساری دنیا نے اس کو تنہا کر دیا۔ ساری دنیا سے مطلب ہے کہ جو پاورفل سیکشنز آف ورلڈ پولیٹکس ہیں، اور وہ غالب آ گئے ورلڈ سب پہ۔ اکانومی کے، اور اس نے اپنی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو طاقتور کر لیا۔ اس نے اپنے آپ کو چھپ کر، ایک خوف پیدا سب سے کر علیحدہ ہو کر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو قرآنی پیغام ہے، پیغام ہے، اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی اس کی پیروی کر کے اس نے اپنی طاقت کو، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہمارے لیے اللہ کافی، اور انہوں نے ثابت کر دیا امت کہ مسلمہ اللہ جو ہے بکھر اس چکی، قوم کے لیے کافی ہے جو اس پر اکتفا کرے۔ امت مسلمہ آتی نہیں آتی ہے، نہیں لیکن آتی اللہ پہ بھروسہ آپ نے رکھا وہ پچھلے پروگرام میں کہا تھا نا کہ او آئی سی کی جو چپ لگی ہوئی ہے، جی، اس پہ ہاں۔ فلاں کو جو چپ لگی ہوئی ہے، اقوام متحدہ کو چپ لگی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس پوری جنگ کو اگر آپ عالمی سیاست پہ لے کے جاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق پڑا عالمی سیاست پہ یا جی پڑے گا ابھی؟ پڑھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خطاب کا ایک اور امیڈیٹ بیک گراؤنڈ ہے۔ جس طرح امریکی رائے باہر آئی ہے، ایک یہ تھا، ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چائنا، چین اور رشیا دونوں جو ہیں وہ ڈپلومیٹیکلی ایکٹیو ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ چین نے کتنی خاموشی اختیار کی رکھی، اب چین جمپ کر گیا میدان میں آ گیا۔ اور وہ ڈپلومیٹیکلی ہے، وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر ایکٹیو ہوا ہے۔ ابھی کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے واضح طور پر۔ یہ تو خبریں تو بہت کچھ آتی رہتی ہیں، چھوٹا موٹا ہوتی ہے، ابھی ایک دفاعی تعاون بھی ہوتا ہے، وہ تو لوگوں ملکوں کا دو طرفہ تعاون کی بات بھی ہوتی ہے کہ سلامتی کے معاہدے ہوتے ہیں، دفاع کے اس میں تعاون کریں گے، یہ کریں گے۔ اس پرسپیکٹو میں ایران کے ساتھ کوئی تعاون ہو رہا ہوگا تو ہو رہا ہوگا، لیکن اب جس طرح رشیا اور چائنا آ گئے ہیں تو یہ چیز خارج از امکان نہیں ہے کہ کوئی ایک ایران کو ایک دفاعی معاونت کی، سلامتی کے حوالے سے اس کی، جس میں ایران بھی اس کا جواز ہوگا اس کے پاس عسکری مدد لینے کا، اور رشیا اور چائنا کے پاس دینے کا جو ہے جواز موجود ہے۔ تو اس قسم کے آثار پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ جو انہوں نے کہا جی کہ ہم جاری رکھیں گے، اور اگر ایران میں یہ ویکیوم آ ہی گیا ہے کہ وہاں واقعی اسلحہ ختم ہو گیا یا کم ہو گیا ہے، ابھی تو اس کا کوئی سالڈ وہ نہیں ہے۔ زیادہ تر امکان یہی ہے کہ ایران کے پاس ابھی بھی کافی طاقت ہے، اور وہ بہت ہی احتیاط سے، بڑی حکمت کے ساتھ، کولڈ انٹلیکچوئل کیلکولیشنز اور جو دفاعی ماہرین کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں اس کے مطابق ایران چل رہا ہے۔ اچھا، جبکہ امریکہ خالی ہے، اس سے بالکل خالی ہے۔ تو ایران کی تو بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایران کو جنہوں نے ایران کو تنہا کیا تھا، ایران نے اپنی ہمت سے، طاقت سے، عسکری صلاحیت سے ان کو تنہا کر دیا۔ آج نتن یاہو جو ہے تنہا ہے، آج امریکہ جو ہے وہ تنہا ہے،
آج امریکہ جو ہے نتن یاہو کو اپنا تعاون دینے میں جھجک محسوس کر رہا ہے، اس نے مایوس کیا ہے، آج ناقابل تسخیر ہو گیا ہے اسرائیل جو ہے. تو کس کی تنہائی جو ہے وہ جلدی سے رنگ دکھا گئی، امریکہ کی بھی، امریکہ اسرائیل کے بھی. ہاں جی، امریکہ اپنے اتحادیوں سے محروم ہو گیا، نیٹو سے محروم ہو گیا. نیٹو کی چھتری وہ اٹھائے ہوا تھا وہ اس کے ہاتھ سے گیا. برطانیہ ڈٹ گیا. برطانیہ ڈٹ گیا. برطانیہ سب سے بڑی جیسا بات ہے وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو روایتی اور جنگ سچا، میں نہیں آنا. جی بالکل بہت صحیح کہا آپ نے کہ برطانیہ جیسا جو اس کا مخلص، سچا اور پکا اتحادی ہے، وہ اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بھی وہ دیکھتے ہیں، وہ اس سے اکھڑ گیا. ڈاکٹر صاحب کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ عالمی معاشی صورتحال، ابھی ہم کرونا کی تباہی سے نہیں نکل پائے کہ ایک اور معاشی تباہی آ گئی، اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے، یہ پوری دنیا کی بدقسمتی ہے، امریکنوں کی بدقسمتی ہے. بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ایرانی صدر مسعود صاحب نے ابھی امریکی عوام کو خطاب کیا. آپ جواب دیکھیں کیسا ہے کہ ٹرمپ صاحب کے صدر خطاب سے پہلے ایرانی صدر نے جو اپنا ایکس میسیج دیا ہے وہ امریکی عوام کو مخاطب کیا. انہوں نے کہا ہم عوام سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، آپ کی پالیسیوں سے اختلاف ہے، آپ کے حکومت سے اختلاف، آپ کے صدر سے اختلاف آپ کے صدر سے ہمیں اختلاف ہے. اب یہ جو آپ کی بات ہے نا کہ یہ عالمی جو دنیا کا کیا بنے گا، جی بالکل، دنیا پر یہ کیسے کیا بنے گا، دنیا پر بدقسمتی سے یہ بہت بری طرح اثر انداز ہوگی. یہ کہنے کی بات ہے ٹرمپ کے کہ ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. اسٹریٹ آف ہرمز، اور اب تو دوسرا وہ چیپٹر کھلنے والا ہے وہ باب المنداب کا، جو بحرۂ احمر جو جہاں ساحل جو ہے جی 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 یمن کا لگتا ہے، یمن اور جبوتی کے درمیان جو بنتی ہے اسٹریٹ، جو اسٹیٹ بن رہی ہے، جی جی باب المندب، تو وہ بھی اگر بند ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سویز کی طرف سے جتنی ٹریفک آ رہی ہے جو پورے ایشیا کو جاتی ہے، فار ایسٹ تک جاتی ہے، پورے ساؤتھ ایشیا تک آتی ہے، افریقہ تک آتی ہے، افریقہ کے ایسٹ تک آتی ہے، یہ ساری رک جائے گی. اور اس سب کو چھوڑ دیں آپ کہ دنیا سے کہتے ہیں متاثر ہوگی، امریکہ متاثر ہو چکا ہے. کیسے کہتے ہیں صدر ٹرمپ صاحب کہ جی ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں، ہم تو تیل اپنا لیتے ہیں، 1% ہمارا آتا ہے، وہ بھی ہم اس پہ کوئی اکتفا نہیں کرتے، ہم تو اب جو وینزویلا کا تیل ہے اس سے ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اور ہم دنیا کو بھی دے سکیں گے. امریکہ میں 25% تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے. امریکہ میں 5% بڑھ جانا، جو وہاں کی جو سٹیبلٹی ہے، یہ اسینشل جو آئٹم ہوتے ہیں لائک الیکٹریسٹی، بجلی، پانی، یہ گیس، جی جی، یہ پیٹرول، یہ اگر معمولی قیمت بڑھ جائے نا وہاں ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے اور حکومتیں اس کو ایڈریس کرتی ہیں. تو جناب بات یہ ہے ناظرین کہ ایران نے اپنی تنہائی میں حاصل کی ہوئی طاقت کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے ایک نظریے اور اعتقاد سے، جو قرآنی پیغام تھا اس پر اعتماد سے، اور اب دنیا کی آپ نے ریئیکشن کی بات کی ہے تو وہ امریکہ کی عوام متاثر ہو چکی. 25% کا مطلب ہے کہ ساری چیزوں کی قیمت وہاں بڑھ گئی. انڈیا کا حال دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، جو ان کا فطری اتحادی ہے، جس کی اشیر بات حاصل کر کے جو مودی نے جو دورہ کیا ہے، اس نے آ کے اب جب سارا کچھ ہو گیا، یہ بھی ایک نیا ڈیزائن ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس میں پھر اسرائیلی جو معاونت ہے ٹرمپ کو سنبھالنے کی اور اس کو دوبارہ ہلہ شہری دینے کی، اس میں اب وہاں کی لابی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ اسٹرانگلی شامل ہو چکی ہے. کیونکہ اب ٹرمپ میں تو یہ ہمت نہیں تھی، ان کے تو اشارے آ رہے تھے کہ بھی وہ نیا آیت اللہ آ گیا ہے، میں اور وہ مل کر جو ہے وہ کریں گے. وہ تو ایک دانہ بھی پھینکا تھا انہوں نے ایرانی قیادت کو کہ تم عربوں کو چھوڑو، میں اور تم اس کے بینیفیشری بنتے ہیں. یہ ایک منورنگ تھی یا واقعی کوئی ایک انسینٹیو دیا گیا ہے؟ یہ ایک بڑے طریقے سلیقے کے ساتھ ایک بیانیہ تھا. تو ایرانیوں کی تو پوزیشن ٹیکن ہے، وہ ناقابل لچک ہیں جو ان کی پوزیشن انہوں نے لی ہوئی ہے، کیونکہ وہ رزلٹ اورینٹیڈ ہے. انہوں نے اپنی تنہائی کو اپنی عسکری طاقت میں، اپنی سائنسی طاقت میں، اپنی ٹیکنالوجی کی طاقت میں، اپنے اعتقاد کی پختگی میں، اپنے پولیٹیکل سسٹم کی سٹیبلٹی سے اتنا اسٹرینتھن کر دیا ہے. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ قدرت کے جو معاملات ہیں اپنے ہوتے ہیں. ایران کی جو فزیکل جغرافی ہے، ایک تو یہ جغرافی ہے
جو سیاسی اور اقتصادی اور عسکری اعتبار سے انتہائی اہم ہے، یہ اسٹریٹ آف ہرمز. لیکن ایران کی جو اپنی جغرافی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فزیکل جغرافی، طبی جغرافیہ، جو اس کی فزیک ہے، اس کے جو پہاڑ ہیں، اس کی جو پہاڑوں کی چینز ہیں چاروں طرف، وہ اتنی بڑی دفاعی حیثیت ہے ان کی جو انہیں قدرت نے عطا کی ہے. تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم زمینی وہاں پر اپنی فوج اتار دیں گے اور ہمارے میرینز آ رہے ہیں اور ٹروپس آ رہے ہیں، پیراملٹری ٹروپس آ رہے ہیں، اور وہ اتریں گے اور وہاں پر جا کے وہ اٹھا لائیں گے جو واٹر ہے، بھاری پانی جو ہوتا ہے جی، جو وہ آ جائے گا 400 کلو تیار کر کے رکھا ہوا ہے، تو اس کو اٹھانے کے لیے وہ پورا وہ کریں گے اور پھر اسٹریٹ ہرمز پہ قابو کریں گے. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو نہیں سکتا. فزیکلی بھی نہیں ہو سکتا، اسٹریٹجیکلی بھی نہیں ہو سکتا، پولیٹیکلی بھی نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا پروگرام کے آخر میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان، چین، ترکی، مصر اور ان کی جو سفارتی جنگ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے؟ اور پاکستان اس وقت کتنا آگے چلا گیا ہے؟ پاکستان تو جی بہت آگے چلا گیا ہے. پاکستان شکر الحمدللہ کہ ہم اس کرائسس میں، دیکھیں ہم بھی ایک کرائسس میں، ہمارا ایک داخلی جو بحران ہے وہ موجود ہے، اقتصادی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، آئینی اعتبار. ہمیں آنکھیں نہیں بند کرنی، اپنی آنکھیں کھول کر رکھیں گے تو بہت اچھا ہے. لیکن قدرت نے ہماری پھر مدد کی ہے کہ ہم کنگال بھی ہیں، ہمارے ہاں سیاسی عدم استحکام بھی ہے، ہماری اقتصادی حالت بھی بڑی خراب ہے. لیکن ایک جنگ ہمیں جتوا دی، اور دوسری جنگ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جتوائی ہے کہ یہ بین الاقوامی جنگ ہے. یہ اس بین الاقوامی جنگ میں، اتنے بڑی جنگ میں پاکستان کا جو ڈپلومیٹک فرنٹ جس طرح ایکٹیو ہوا ہے اور جو وہ اچیو کر رہا ہے، اس میں آپ اس کا اندازہ صرف ایک چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ انڈیا کے میڈیا کی مانیٹرنگ کی جائے. جو وہاں پر اس وقت ہاہا اور شور مچا ہوا ہے اور مودی سے سوال کیا جا رہا ہے، اب وہ مودی پھر ایک اور گولی دے رہا ہے. یہ گولی بھی دے رہا ہے اور یہ سازش بھی ہو سکتی ہے. یہ اندر مودی جو ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے کہ جی وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ جو صوبے ہیں، راجستھان اور پنجاب اور گجرات، ان پر انہوں نے نو فلائی زون بنا دیا ہے. 2 یہاں پر ڈرون بھیجے، ہمارے سرحدی محافظوں نے اسی وقت اس کو بتا دیا کہ ہم الرٹ بیٹھے ہیں. تو کل سے جو سچویشن بنائی جا رہی ہے پاک انڈیا بارڈر پر، تو وہ بھی ہماری بڑی عظیم کامیابی ہے کہ ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ اس کو اتنا سرگرم دیکھ کر اور وہاں کی رائے عامہ کے پریشر میں مودی ایک نیا جو ہے فار فلیگ آپریشن جو ہے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں جو نتنیاہو کو جو وہ اشیر بات دے کے آیا ہو، تو وہ اکاؤنٹ مانگ رہے ہوں گے کہ بھئی وہ اشیر بات جو تھی وہ صرف گلے لگ کر ہمیں جھولنے کی تھی، ہماری خوشامد کی تھی، یا اس کا کوئی عملی مظاہرہ بھی ہے. اس سے پاکستان کو خبردار رہنا چاہیے کہ کہیں اس میں امریکہ، اسرائیلی لابی، میں امریکہ نہیں کہوں گا، امریکہ ناٹ بطور قوم، بلکہ اسرائیلی لابی جو امریکہ میں ہے، اور اسرائیل اور ٹرمپ صاحب خود جو ان کے چنگل میں آئے ہوئے ہیں، کہیں مل کر اب انڈیا کو تو نہیں استعمال کرنا چاہتے. امریکہ کا کوئی دباؤ تو نہیں ہے پاکستان کے اوپر، یا تو اصلاح کرا دے؟ میرا خیال ہے کہ اب امریکہ کا دباؤ جو ہے نا، کیونکہ خود امریکہ کی جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، صاحب کی دوستی سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے. نہیں، وہ بھی اب ٹرمپ کو مشورہ دے رہی ہے کہ بھئی اس سے بچو. یہ جو جنگ ختم کرنے کی باتیں کی ہیں، اس میں کئی اس کے محرکات ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. ایک طرف ایرانیوں کی استقامت ہے، اس کی کامیابی ہے، ایک طرف امریکہ کی تنہائی ہے، اسرائیل کی اور امریکہ کا اختلاف ہے، عوام کا اور اسرائیل کے اپنے عوام کا نتنیاہو کے ساتھ اختلاف ہے. مینی ریزنس. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو انڈین رائے عامہ ہے وہ بھی بہت سخت خلاف ہو گئی ہے مودی کے، جو ان کا فطری پارٹنر ہے. ایک فطری پارٹنر دور بیٹھا ہوا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہوگا، اندر خانہ بہت کچھ ہو رہا ہوگا. جو یہ شنکر کی جو جھنجھلاہٹ ہے، جس طرح کھسیانی بلی نے تو پاکستان کی قوم کو کھسیانی بلی نے خبر ہوتی ہے. وہ اچھا بڑا ایک انٹلیکچوئل آدمی ہے، اس کا ایک اپنا کیلیبر بھی ہے، مانتے ہیں، وہ لرنڈ آدمی ہے، لیکن اس نے جو زبان استعمال کی ہے وہ اس کی مایوسی کی انتہا ہے. جو اس نے جس طریقے کے ساتھ پاکستان پاگل ہو گئے، وہ اسی لیے پاگل ہوا ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹک فرنٹ کو جو ہے وہ اتنا آرگنائز کر چکا ہے. کچھ سچویشن فیکٹر ہے،
کچھ ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے جلدی سے، اور اس میں جو ہے ہمیں اپنے معاملات پر بہت جلدی کانشیس رہنا چاہیے، اس سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اپنے جو داخلی معاملات ہیں ان کو ہمیں جلد سے جلد جو ہے اسٹریم لائن کر کے اپنی یونٹی کے ساتھ اپنا جتنا بھی پوٹینشیل ہے، سول ملٹری ریلیشن، میڈیا ملٹری ریلیشنز کو ہمیں اپنا کام میں لا کر، جو بہت پوٹینشیل ہے پاکستان کا، یہ بات مانی جانی ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا بیہیویئر ہے اور ہمارا جو کمیونیکیشن سیکٹر ہے وہ انڈیا سے بہت آگے کام کر رہا ہے اس وقت۔ ڈاکٹر صاحب کی اسی بات پر اجازت دیجیے، آئندہ پروگرام تک اللہ حافظ۔